رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہزار بار بشوئے میں دہن و مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بید بیس، وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وبارک وسلم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ڈاکٹر شاہ محمد منصور احمد خراسانی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک سٹوری سناتا ہوں، اس سے جو بات کا آغاز کرنا ہے کہ کوئی بہت بڑے عالم دین تھے، وہ کسی مدرسہ میں کسی جلسہ میں خطاب کر رہے تھے، تو انہوں نے اس کے بعد پوچھا جی کہ کہا کہ جو بندہ کو میرے سے سوال کرنا چاہتا ہے وہ سوال کر لے۔ تو مجمع میں ایک بچہ کھڑا ہوا، بچے نے کہا جی میرا سوال ہے۔ انہوں نے کہا جی بتاؤ کیا سوال ہے؟ انہوں نے کہا مجھے بتائیں کہ اللہ جو ہے، آپ عالم دین ہیں، عالم ہے، آپ یہ بتائیں کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ ایک سوال ہے۔ تو عالم دین بڑے پریشان ہوئے اور کہنے لگے یار کہ ہم تو عاجز مخلوق ہیں، ہمیں کیا پتہ اللہ کیا کر رہا ہے، تو ہم تو نہیں جان سکتے۔ تو بچہ کہنے لگا جی میں جانتا ہوں اللہ کیا کر رہا ہے۔ بندے بھی بڑے حیران ہوئے مجمع والے، اور وہ عالم صاحب بھی بڑے ہوئے۔ انہوں نے پوچھا اچھا بتاؤ اللہ کیا کر رہا ہے؟ تو بچے نے کہا کہ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی خوب خوب درود و سلام بھیجو۔ تو بات جو کرنی ہے وہ درود شریف کے بارے میں کرنی ہے کہ یہ ایک ایسا کام ہے جس میں اللہ اور اس کے فرشتے کیے جا رہے ہیں، اور ہمیں یہ تلقین ہے کہ جو ایمان رکھتے ہیں وہ درود پڑھیں، کیونکہ زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں یا مشکلیں یا تکلیفیں ہیں، درود شریف ایک ایسی دعا ہے، ایک ایسا رستہ ہے جس میں صرف کامیابی ہے اور ایسا نہیں ہے۔ اب کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ گوش گزار کرنی ضروری ہیں درود شریف کے بارے میں، کہ درود شریف آپ کوئی بھی پڑھیں، کیسا بھی پڑھیں، اور بہت سے درود شریف ہیں اور کتابیں وظائف مل جاتے ہیں، لیکن اس میں جو دو تین چیزیں مد نظر رکھنی ہیں وہ یہ رکھنی ہے کہ کیونکہ اس کو ورد زبان بنانا ہے، یعنی کہ جس طرح ایک چیز آسانی سے آپ کی زبان سے آپ کے دل سے جاری ہو سکے، تو درود شریف جو ہے وہ آپ کوشش کریں کہ جو آپ کو آسانی سے پڑھا جائے، جس میں آپ کی توجہ ہو، جس کے معنی اور مطالب کا آپ کو پتہ ہو۔ دوسری اس میں چیز جو ہے، جو بعض بندے درود پڑھتے ہیں اس میں وسلم سلام نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کی نص سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے جو درود بھیجنا ہے اس کے ساتھ سلام بھی بھیجنا ہے۔ اب بعض بندے درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، بڑا افضل درود شریف ہے، لیکن وہ صرف درود ہے، اس میں سلام نہیں ہے۔ نماز میں کیونکہ یہ آیا اس لیے کہ سلام اس سے پہلے آ چکا ہے، درود بعد میں ہے، تو آپ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کر چکے ہیں، اب آپ درود پڑھتے ہیں، نہ صرف ان کو کرتے ہیں بلکہ گناہ گاروں کو بھی سلام کرتے ہیں اور نیکوں کو بھی سلام کر دیتے ہیں، صالحین کو بھی کر دیتے ہیں۔ تو اس سے ایک بات اور مسئلہ بھی سمجھ آتا ہے کہ جو کہتے ہیں نہیں آپ کی دعا یا سلام کیسے پہنچتا ہے، تو ایسے پہنچ سکتا ہے۔ دوسرا اس میں جو مسئلہ ہے کہ وہ ہے وہ آل کا۔ بہت سارے درود شریف میں ہیں اس میں آل کا لفظ نہیں آتا، جبکہ حدیث شریف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پہ درود دم کٹا درود نہ بھیجو۔ تو پوچھا جی وہ کون سا؟ فرمایا میری آل پہ درود پڑھو، یعنی کہ جو درود پڑھیں اس میں آل بھی ہو اور وسلم بھی ہو، تو یہ ایک جامع درود شریف ہے۔ بے شمار درود ہیں، آپ ان میں یہ دیکھ لیں کہ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وبارک وسلم، تو اس قسم کا کوئی بھی درود شریف جس میں آل بھی ہو اور جس میں وسلم بھی ہو وہ آپ پڑھیں۔ درود محبت کا نام ہے، لفظوں کا نام نہیں ہے۔ اگر دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہ ہو تو پھر درود کیسا؟ لفظ پڑھنے سے
ثواب آپ کو مل جائے گا، لیکن درود کا تعلق محبت کے ساتھ ہے۔ ہم ایک لفظ کہتے ہیں، عام طور پہ بولتے بھی ہیں، ہم کہتے ہیں گستاخ رسول ہے اور گستاخ ہے، تو گستاخ کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ اس کی ایک مثال سمجھا جس سے آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ جیسے عدالت آپ کو کوئی آرڈر دے اور آپ عدالت کا حکم نہ مانیں تو کہیں گے جی یہ توہین عدالت ہے، عدالت کا گستاخ ہے۔ باپ یا ماں آپ کو کوئی بات کہے اور آپ وہ حکم نہ مانیں تو یہ توہین اور یہ گستاخی ہے۔ تو اسی طرح توہین رسالت بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو جو کرنے کو کہا، اگر امت وہ کہنا نہ مانے، وہ بات نہ مانے، تو یہ گستاخی ہے۔ نہیں تو گستاخی کی ڈیفینیشن آپ کو بدلنی پڑے گی۔ تو درود پڑھے پر اپنے اندر سوچیں کیا آپ اپنے نبی کی بات مانتے ہیں؟ ان کی پسندیدہ چیزوں کو پسند کرتے ہیں؟ ان کے ناپسند کو ناپسند کرتے ہیں؟ اگر ایسا کرتے ہیں تو آپ کا درود مقبول ہے، آپ کامیاب ہیں۔ نہیں تو آپ ایک اپنے آپ کو بہت بڑے دھوکے میں رکھ رہے ہیں۔ آپ گستاخ بن رہے ہیں اور کہتے ہیں نہیں میں عاشق رسول ہوں، نبی کی ماننے کو تیار نہیں ہے، نبی کے طریقے پہ چلنے کو تیار نہیں ہے، لیکن دعویٰ یہ ہے کہ میں عاشق ہوں۔ تو یہ عاشقی کا دعویٰ دلیل مانگتا ہے۔ تو جو بات مانتا ہے وہ ادب والا ہے، جو بات نہیں مانتا، جو زندگی اپنے طریقے سے گزار رہا ہے، نبی کے طریقے پہ نہیں چلتا، تو پھر وہ گستاخ کس کو کہہ سکتا ہے؟ اگر ایک انگلی کسی کو کی تو 3 انگلیاں آپ کی طرف بھی تو ہیں۔ اس لیے اپنے آپ پہ غور کرنا، شرمندہ ہونا بھی ایک توبہ کی کیفیت ہے۔ اگر نہ بھی بندہ کسی چیز کو کامیاب کر سکے تو اس پہ شرمندہ تو ہو۔ آپ جو بندہ پریشان ہے، دکھی ہے، اس کا جو طریقہ ہمارے بزرگوں نے بتایا وہ یہ کہ آپ ایک جگہ پہ کوئی گھر میں علیحدہ جگہ مخصوص کر لیں، کوئی کونا بنا لیں، کوئی گوشہ مخصوص کر لیں، کوئی مصلی رکھ لیں، اور جب آپ کو ٹائم ملے، جب آپ فارغ ہو، وہاں پہ بیٹھ کے آپ درود شریف پڑھنا شروع کریں، ادب کے ساتھ، بات مانتے ہوئے، دل میں شرمندگی لیے ہوئے آپ درود شریف پڑھتے جائیں، پڑھتے جائیں، پڑھتے جائیں، دل کی توجہ ادھر رہے۔ کیونکہ درود میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں اللہم، اے اللہ تو بھیج، کہ میں نہیں بھیج رہا، میں اللہ سے کہہ رہا ہوں یا اللہ تو بھیج۔ تو کیونکہ اللہ بھیجے گا تو جو اللہ بھیجے گا وہ کامل ہوگا، کامیاب ہوگا۔ تو میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیج دیں۔ تو جب آپ کسی کو تحفہ بھیجتے ہیں اور مسلسل بھیجتے رہتے ہیں، مسلسل بھیجتے رہتے ہیں، تو جس کے گھر تحفہ جائے گا اس کی توجہ آپ کی طرف ہوگی۔ بس سمپل فارمول ہے۔ اور جب آپ کی طرف توجہ ہو گئی، آپ کے دکھ اور پریشانیاں اور غم اور جو بھی پہاڑ ہیں آپ کے اور مصیبتوں کے، جس وقت وہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ان کو تو بھیجا ہی اللہ نے رحمت بنا کے۔ جب وہ توجہ کر لیں گے، آپ درود کے تحفے بھیجتے جائیں، بھیجتے جائیں۔ کئی ایسے واقعات آئے کہ بعض بندے کسی مشکل میں پھنس گئے، کسی پرابلم میں، تو انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ سارے، تو بیٹھ کے انہوں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ تو جب وہ درود شریف پڑھتے رہے تو اللہ نے ان کے لیے آسانی کا رستہ کھول دیا۔ کیونکہ حدیث میں بعض شمار جگہوں پہ اس کی فضیلت آئی ہے حدیث میں کہ میں جمعے کے دن تو خود سنتا ہوں، خاص اہتمام کرو۔ اور بعض بندے جو روزانہ درود شریف پڑھ کے سوتے تھے، جب ان سے کبھی غلطی سے بھول گئے تو دوسرے بندوں کے ذریعے ان تک پیغام پہنچایا کہ جناب آپ نے درود نہیں پڑھا،
ان کو کہیں کہ جناب آپ نے درود بھول گئے ہیں، تو یہ ایک نسبت ہے، یہ ایک تعلق ہے، آپ ڈیولپ کریں۔ اجازت عام ہے، اپنے نبی پہ درود پڑھیں، محبت کے ساتھ پڑھیں، دل میں شرمندگی لے کے پڑھیں کہ نہیں آپ ہی تو ہیں، آپ ہی تو شفاعت کرنے والے ہیں۔ بہت شمار کتابوں میں واقعات ہیں، درود شریف کی فضیلت ہے، فضیلت والے درود شریف ہیں، کوئی بھی پڑھیں، میں آپ کو یہ نہیں کہتا، مخصوص نہیں کرتا، لیکن جو بھی پڑھیں توجہ سے پڑھیں، عاجزی سے پڑھیں، اور اس کو کوئی وقت دیں، اس کو جاری کریں، پڑھتے جائیں، پڑھتے جائیں، اور کچھ ایسا کام روزانہ کوشش کریں اپنی زندگی میں، کوئی ایسا معاملہ کریں جو نبی پاک کو پسند تھا۔ کچھ تو کریں، کچھ تو بدلیں، تاکہ ان کی محبت جس کا آپ دعویٰ کرتے ہیں اس کے لیے کوئی دلیل لے کے آئیں۔ کر کیا رہے ہیں آپ، کرنا کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ کو دکھوں اور پریشانیوں سے اور نجات کا ایک رستہ ہے، ہمارے بڑوں نے بتایا ہے، آپ اس پہ عمل کریں۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وبارک وسلم، جتنا ہو سکتا ہے بڑی محبت کا اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وبارک وسلم، 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 اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وبارک وسلم۔ اور اپنے دل میں اپنی پریشانی، اپنی تکلیف، اپنے دکھ کو، جس طرح کسی بندہ اپنے پیارے کے پاس جاتا ہے کہ میرا تو ہی ہے نا، اپنی بات اپنے سامنے رکھیں، درود شریف پڑھتے جائیں، انشاءاللہ تعالی آپ کچھ دن کریں، کوئی جگہ بنائیں، وہاں بیٹھیں، وہاں ٹائم نکالیں۔ جیسے میں اپنے نبی کے پاس آیا، میرے نبی سے ایک تعلق ہے، بنا کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا۔ وہاں جا کے بیٹھیں، ایسے بیٹھیں جیسے میں نبی کے پاس آیا ہوں، اور وہاں بیٹھنے کے بعد قبلہ رخ ہو کے درود شریف پڑھیں، درود و سلام پڑھیں، جو آپ کو پسند ہو وہ پڑھیں۔ طریقہ کار اس میں جو چیزیں ہیں وہ میں نے بتا دی ہیں آپ کو۔ اللہ سے درخواست کریں کہ اللہ تو بھیج، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت کامیاب کرے گا۔ میرا درود شریف کے بارے میں یہ جو بنانے کا کہ میرے لیے تو آخرت ہو جائے، کوئی بندہ بھی درود شریف پڑھے گا تو جب تک وہ پڑھے گا اس کا مجھے بھی ثواب ملے گا، اور یہ دعوت عام ہے، جو بندہ اس میسج کو آگے پھیلائے گا اس کا اس میں حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو۔ 03344037724 میرا نمبر ہے واٹس ایپ کا، کال نہیں آتی، آپ میسج کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کوئی سوال ہوگا، اس پہ ویڈیو بھی بنے گی، اس کا جواب بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو۔ ہم آخری زمانے میں ہیں، اور اس فتنے کے دور میں بچنے کا اور مصیبتوں سے جو حالات ہیں، ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنا تعلق درود شریف سے جوڑیں۔ والسلام۔